ایک ایسی طاقتور ترین قوم جنہوں نے اس کرۂ ارض پر تباہی مچا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے ایک نبی کو ان کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے اس نبی کی تکذیب کی اور عظیم الشان عذاب کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ قوم سمود کون تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کون سے نبی کو ان کے پاس بھیجا؟ جب اس قوم نے اپنے نبی کی بات پر عمل نہیں کیا تو اس قوم پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا اور اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سب ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل سے ہیں۔ یہ دونوں عاشر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوبی مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑ میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، ورنہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے، اور سمود عاد کی طرح بت پرست تھے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اہل کتاب ان دونوں قوموں یعنی عاد اور سمود کے حالات سے واقف نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر نہیں، لیکن قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عاد اور سمود کے بارے میں بتایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ بلا تم کو ان لوگوں کی حالت کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آئے۔ یہ پوری بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی تھی، لیکن چونکہ دونوں قوم اہل عرب میں سے تھی اس لیے اہل کتاب نے ان کے حالات کو اچھی طرح معلوم نہیں کیا، نہ انہیں یاد رکھنے کی کوئی اہمیت دی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان قوموں کے حالات ان میں مشہور تھے۔ دوستو، قوم سمود ایک عرب قوم تھی اور ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے، لیکن انہوں نے عاد کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام صالح بن عبید بن حادر بن سمود بن عاشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بتوں سے کنارہ کشی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر نے کفر کیا اور زبان اور قول و عمل سے انہیں اذیت دی۔ انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں شدید گرفت میں لے لیا۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ یقین رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے،
کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کا جانشین بنایا ہے تاکہ تم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی جس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر بڑی مہارت سے کاریگری اور پختگی کے ساتھ مکان بناتے ہو، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے عوض شکر اور نیک عمل کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ اس روش کا انجام بہت خطرناک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی، کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم، بھلا دیکھو تو میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس کو آباد کرنے والا بنایا، یعنی زمین میں جو فصلیں اور پھل ہیں وہ تمہیں دیے، اس لیے وہی خالق اور رازق ہے اور وہی اکیلی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ دوسری چیزیں اور افراد۔ سو اسی سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، یعنی تم جو بدعمالیاں کر رہے ہو انہیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، وہ توبہ قبول کر کے تمہیں معاف فرما دے گا۔ میرا رب یقیناً قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس موقع پر آپ نے نرم لہجے اور نرم الفاظ میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ سچ مچ ویسا ہی ہوا جیسا میں کہتا ہوں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکو گے؟ اس کے دربار میں تم کیسے جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں، میرے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں اس کی ادائیگی ترک کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا، اس لیے میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ دعوت حق کو تھامنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونی لینا شروع کر دی اور فساد کے لیے صلح مشورہ کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون لائے ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کے بجائے اپنے نبی کی ذات پر رکے حملے شروع کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، یہ نشانی پیش کریں۔ پھر اس قوم نے کہا کہ آپ چٹان کے بیچ سے ایک حاملہ اونٹ کو نکالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹ نکلی جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو مطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ دھرمی پر ہی اڑے رہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہے چڑھتی اور جب کنویں کا پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے تھے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری ہے۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کے بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے ذمہ داری اٹھائی تھی
اس کا نام قدار بن سالف بن جندع تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق بن محیا تھا جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچزاد مزاح کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام غنیزہ تھا، اس کی کنیت ام غنم تھی۔ یہ ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس کا خاوند ذؤب بن عمر ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالح سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ انہوں نے باقی قبیلوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان کی تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ غنیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئی اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور زور زور سے آواز نکالنے لگی، جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بل بلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آخر انہوں نے اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ان کے اس قول میں کئی انداز سے کفر کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے موقعہ طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے معجزہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہذا وہ 2 وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی شرط بیان فرمائی تھی کہ اونٹنی کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے جلد آ جانے کا مطالبہ کیا۔ کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر و ضلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقعہ وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسم کھا کر کہنے لگے کہ عہد کرو کہ ہم رات کو ان پر اور ان کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ جب قوم نے معجزے کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالی نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا تھا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرا دن یعنی جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام کی کہی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا، چنانچہ تمام افراد کے روحیں پرواز کر گئے۔ وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی یہاں بسے اور آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس کیفیت کو یہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بطور افسوس و حسرت فرمایا، میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی۔ اپنے قول و عمل اور نیت سے
اس کا انتہائی خواہش مند تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی تمہاری فطرت ناحق کی طالب تھی، نہ اسے قبول کرتی تھی، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہوئے جس میں تم ابد تک مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی طرح بھی تمہیں اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی، میں یہی کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔